اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ آج ہم سورہ الانعام کا 13واں رکوع ترجمے تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں، تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، بدیع کا مطلب ہوتا ہے آغاز کرنے والا، بنانے والا، جو آسمانوں اور زمین کو بنانے والا ہے۔ انا کا مطلب ہوتا ہے ہاؤ، کیسے، یکون لہو، ہو سکتا ہے اس کے لیے، ولد، کوئی بیٹا، ولم تکن لہو صاحبہ، حالانکہ اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں۔ صاحبہ بیوی کو کہتے ہیں۔ تکن کا مطلب ہوتا ہے ہونا، لہو اس کے لیے، یعنی اس کے لیے تو کوئی بیوی بھی نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ وخلق کل شیء، اور وہ تخلیق کار ہے تمام چیزوں کا۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ دوستو یہ جو یہود اور کرسچنز جو ہیں، یہ حضرت عزیر کو یہودی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گردانتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں گردانتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے یہ آیت کا نزول ہوا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ ہے تمہارا رب، لا الہ، اور کوئی نہیں معبود، الا ہوا، ما سوائے اس کے، خالق کل شیء، وہ تمام چیزوں کا بنانے والا ہے، تخلیق کار ہے، فاعبدوہ، اور اسی کی عبادت کرو پھر تم لوگ، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ تمام چیزوں کا کارساز ہے، لا تدرکہ الابصار، اس کا احاطہ کرنے والی، اس کو جانچنے والی کوئی نظر نہیں، وہو یدرک الابصار، لیکن اس کی نظر ہر چیز کو جانچنے والی ہے، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بہت باریک بینی سے جاننے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بہت باکمال صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے قرآن کریم کے اندر۔ قد جاءکم بصائر، جب تمہارے پاس آ جائے بصیرت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ بصیرت کا ہونا بھی تو دوستو اللہ کی ایک بہت بڑی، آپ سمجھ لیں، بلیسنگ ہے اور انعام ہے۔ فمن ابصر، اور جس کو وہ بصیرت دی جائے، وہ اس سے کام لے، فلنفسہ، وہ اسی کے فائدے کے لیے ہے، اور جو اس کے ساتھ کام نہ لینا چاہے، جیسے کہ آگے بیان کیا جا رہا ہے، ومن عمیہ، اور جو کوئی اندھا پڑا رہے، جو اس کو کام میں نہ لانا چاہے اس بصیرت کو، فعلیہا، تو پھر اس کے لیے ہے وہ۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور نبی صلی اللہ تعالی وسلم کہتے ہیں کہ میں تمہارے اوپر کوئی حفیظ نہیں ہوں، تمہاری حفاظت کرنے والا نہیں ہوں، وہ اللہ ہے تمہاری حفاظت کرنے والا۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم تصریف کے ساتھ ہم کھول کھول کر نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور کافر کہیں گے یہ سب کچھ تم نے کہیں سے سیکھ رکھا ہے، یعنی تم نے کہیں سے کوئی کتاب لے لی ہے یا کسی نے تمہیں سکھا دیا ہے، وہی تم ہمیں بتاتے ہو۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، حالانکہ یہ تو ہم واضح بیان فرماتے ہیں کن کے لیے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو کہ علم رکھتے ہیں، جو کہ جاننا چاہتے ہیں۔ اتباع کرو، ما اوحی الیک، جو وہی تمہاری طرف اترے، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو، اور کوئی معبود نہیں ہے ما سوائے اس اللہ کے، وعرض عن المشرکین، اور ان مشرکوں سے اعراض کیا کرو، ان سے دور ہٹ جایا کرو جب یہ مشرکانہ باتیں کیا کریں، یعنی یہ ہٹ دھرمی کے اوپر اگر اتر ہی آئیں تو ان کو چھوڑ کر ایک طرف ہو جاؤ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتے تو یہ کبھی شرک کرتے ہی نہ۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی جان کو ان کے پیچھے مت گھلاؤ، یہ اتنی آسانی سے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور نہ ہی ہم نے آپ کو بنایا ہے ان کے اوپر، علیہم، ان کے اوپر، حفیظا، کوئی نگہبان۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ ہی ان کے لیے آپ کوئی کارساز ہیں۔ وَلَا تُسُبُّوا الَّذِينَ، تم مت گالی دیا کرو ان لوگوں کو، یدعون،
جو پکارے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور معبودوں کو، یعنی جب وہ اپنے معبودوں کو پکارتے ہیں تو تم ان کو گالی مت دیا کرو، ان کو برا بھلا مت کہا کرو. فَيَسُبُّوا، کیونکہ وہ نادان لوگ کیا کریں گے پھر، فَيَسُبُّ اللَّهَ، وہ اللہ کی طرف برے الفاظ جوڑیں گے، عدوًّا، اس عداوت کے اندر، بغیر علم، جن کا ان کو علم ہی نہیں ہے. کذالک، بالکل اسی طرح سے، زینا، ہم نے مرغوب بنا دیا، لکل امت، ہر امت کے لیے، عملہم، ان کے اعمال کو. یعنی اکثر مرتبہ وہ کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کوئی برائی کا عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو دوستوں ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کوئی برائی کر رہے ہیں، وہ اس کو ثواب سمجھ کر ہی کر رہے ہوتے ہیں، مگر یہ تو اللہ ہیں جو فیصلہ کریں گے کون سا عمل ٹھیک ہے اور کون سا غلط. ثم الی ربہم مرجعہم، پھر الا کا مطلب اس کی طرف، ربہم اس اللہ کی طرف، یعنی ان کے اللہ کی طرف، مرجعہم انہوں نے پلٹ جانا ہے. فینبئہم، تو پھر بتا دیں گے ان کو اللہ، بما کانوا یعملون، جو اعمال وہ کرتے رہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَحْدَ أَيْمَانِهِمْ، وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی. جہد ایمانہم کہتے ہیں وہ پختہ قسمیں کھائیں گے. لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَاتٌ لِيُؤْمِنُنَّ بِهَا، کہ اگر آ جاتی ہمارے پاس کوئی نشانیاں تو ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے. قل، کہہ دیجئے، انما الآیات عند اللہ، یہ تمام آیات کس کی طرف سے ہیں پھر، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں. وما یشعرکم، مگر وہ شعور ہی نہیں رکھتے، مگر تم شعور ہی نہیں رکھتے. انہا اذا جاءت لا یؤمنون، جب یہ آیتیں آ جاتی ہیں وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، ہم پلٹ دیتے ہیں ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی نگاہوں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا، کہ وہ کبھی ایمان لانے والے ہی نہیں، بِهِ، ان کے اوپر، اول مرۃ، پہلی مرتبہ سن کر، اول مرۃ وَنَظَرَهُمْ، لہٰذا چھوڑ دو ان کو، حیران پریشان، فی طغیانہم، ان کی طغیانی کے اندر، یعمہون، اور چھوڑ دیں ان کو بھٹکتا ہوا. تو اللہ تعالیٰ اس رکوع کے اندر دوستوں فرما رہے ہیں اپنی پوری طاقتیں، اپنے واحد ہونے کا اعلان، اور مشرکوں سے برات کا اعلان کہ ان کو آپ فی الحال چھوڑ دیں، یہ ایمان لانے کے نہیں ہیں، اور آپ ان کے پیچھے پریشان مت ہوا کریں. جب اللہ چاہیں گے اللہ ان کے دلوں کو بدل دیں گے، اور جب نہیں چاہیں گے تو ان کے اعمال کے بدلے ان کو طغیانی کے اندر بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے. اللہ تعالی ہمیں نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي